السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ ابتہاج اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج ہم اپنے اگلے 5 سے 10 سکسیزفل لائف کے رولز کو ڈسکس کریں گے۔ آلریڈی ہم پارٹ 1 میں 5 رولز کو ڈسکس کیا، پارٹ 2 میں پھر اگلے 5 رولز کو ڈسکس کیا، پھر پارٹ 3 میں ہم رولز کو ڈسکس کیا، اسی طرح پارٹ 4 میں بھی ہم نے 5 رولز کو ڈسکس کیا۔ ٹوٹل ہمارے 20 رولز سکسیزفل لائف کے ہو چکے ہیں، اور آج ہم 21واں رول اپنی لائف کا سکسیزفل لائف کا پڑھیں گے۔ 40 رولز سکسیزفل لائف کے رابن شرما نے لکھی ہے یہ بک، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ 21واں رول جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ وہ کہتا ہے لفٹ یور ٹیم میٹس اپ ورسز یور ٹیم میٹس ڈاؤن، اینی ون کین بی کرٹس، واٹ ٹیکس گیٹس از ٹو سی دا بیسٹ ان پیپل۔ ٹھیک ہے، رابن شرما 21ویں سکسیزفل لائف رول میں کہتا ہے کہ جب تک آپ تنقید برائے اصلاح نہیں کریں گے، پلس اگر آپ کے کسی ممبر پہ تنقید ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تنقید آپ پر ہو رہی ہے، آپ کی آرگنائزیشن پر ہو رہی ہے، آپ کے پورے سسٹم پہ ہو رہی ہے، آپ کے پورے سٹرکچر پہ ہو رہی ہے۔ تو تنقید برائے اصلاح تو کی جا سکتی ہے، تنقید آپ بھی کریں، اپنے ٹیم ممبرز پہ بھی کریں، لیکن کوشش کریں کہ کسٹمرز کے سامنے آپ اپنے ممبرز پہ تنقید نہ کریں، کیونکہ وہ ایک برا امپریشن پوری آرگنائزیشن کا جاتا ہے، یا پرسنل آئیڈینٹی کا بہت برا ایک کہہ لیں کہ اس کے تاثر جائے گا، اور جب تاثر اچھا نہیں ہوگا تو آرگنائزیشن کا امپروو ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ اٹس امپاسبل کہ آرگنائزیشن انکریز کرے گی، آرگنائزیشن ریزلٹس پروڈیوس کرے گی۔ تو تنقید لازمی کریں، لیکن تنقید ایک لمیٹیشن میں کریں، اور سیپریٹ ہو کے اس کو، اس ٹیم ممبر کو اس کی غلطی بتائیں۔ اور جو بھی اگر کوئی باہر کا بندہ بھی آپ کی ٹیم ممبر پہ مطلب وہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس تنقید کو بہتر کریں، کیونکہ کسٹمر از آلویز رائٹ، کسٹمر از دا فرسٹ پیورٹی۔ آپ نے کسٹمر کی پیورٹی کو دیکھنا، اپنی پیورٹیز کو نہیں دیکھنا۔ تو یہ 21واں رول ہے سکسیزفل لائف کا۔ اچھا جی، 22واں رول وہ کیا کہتا ہے؟ 22ویں رول میں کہتا ہے ریممبر دیٹ کرٹکس از اے ڈریمر گون اسکیئرڈ، ڈرنا اور مرنا لازم ہے، نہ سود مند۔ ٹھیک ہے، تو دنیا بات ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں لوگوں نے دوسرے لوگوں کو سکیئر کیا ہے۔ کیوں سکیئر کیوں کیا ہے؟ انہیں کیوں ڈرایا ہے؟ کیونکہ وہ اٹ سیلف، وہ لوگ وہ چیز وہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے، یا اگر کرنا بھی چاہتے تھے تو انہوں نے خوف میں ہراس ہو کے اس چیز کو نہیں کیا۔ تو وہ ایسے لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو ڈرائیں گے بھی، دھمکائیں گے بھی، آپ کو انسکسیزفل سٹوری بتائیں گے، آپ کو رسک بتائیں گے، یہ رسک ہے، اس میں یہ رسک ہے، اس میں یہ رسک ہے، اس میں یہ خوف ہے، اور وہ آپ کو خوف زدہ کریں گے، آپ کو خوف دلائیں گے کہ وہ آپ پرٹیکولر ٹاسک پرفارم نہ کریں، آپ فیل ہو جائیں گے، تو آپ ناکامی کے ڈر سے وہ کام نہیں کریں گے۔ تو رابن شرما 22واں یہ رول کہتا ہے کہ ڈرنا اور مرنا برابر ہے، تو آپ نے اگر ڈرنا ہے تو مر جائیں، ٹھیک ہے، اگر مرنا ہے تو ڈرے نا، ٹھیک ہے، تو کر جائیں، کر گزریں، اس ٹاسک کو کر گزریں، ٹھیک ہے، کہ دونوں ہے، ڈرنا بھی ہے، اگر مرنا بھی ہے تو پھر آپ کا فائدہ نہیں ہے، یا ڈریں تو یا مریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں چیزیں آپ چاہتے ہیں تو آپ اس ٹاسک کو کر گزریں، تاکہ ان لوگ ہی آپ کی ایگزامپلس دیں گے، آپ کے بارے میں بتائیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے ہمسایوں کو۔ تو اگر ڈر کے جینا ہے، ڈر کے جینے میں کیا مزہ ہے؟ بالکل آپ اسٹریٹ فارورڈ کھڑے رہیں، کوشش کریں گے آپ کسی بھی پرٹیکولر فیلڈ کے اندر، پرٹیکولر ٹاسک کے اندر
تو کامیابیاں آپ کو آٹومیٹیکلی ملیں گی، ناکامیاں بھی ملیں گی، پارٹ آف لائف ہے، کریٹیسزم بھی ملے گا، پارٹ آف لائف ہے. تو ہر طرف ناکامیوں کے بازار بھی گرم ہوں گے، کریٹیسزم کے بھی بازار گرم ہوں گے. بس آپ نے کھڑے رہنا ہے، اپنی آپ کی 100% دینا ہے، باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے کہ آپ نے اپنا 100% دیا. اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ آپ اچیو کر لیں گے. بس یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈر کے اس ٹاسک کو کریں ہی نہ، بلکہ اس ٹاسک میں میدان میں اتریں گے تو کھیلیں گے تو کوئی میچ جیتیں گے نا. میدان سے ہی پہلے کہیں جی وہ ٹیم بہادر ہے، ہم نہیں جیت سکتے، تو پھر تو آپ نے ناکامی پہلے ہی ایکسیپٹ کر لی ہے. ناکامی وہ نہیں ہوتی کہ آپ میدان میں اترے ہیں اور ناکام ہو گئے. وہ لوگ ناکام نہیں ہوتے، انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کامیابی مل ہی جاتی ہے. ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں، خوفزدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میدان میں اترتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی ناکامی ہے. وہ مائنڈ سے ناکام ہوتے ہیں لوگ. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہیں اور کوشش کریں موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ رہیں، لائف پلانرز کے ساتھ لیں، اپنی لائف کو کوئی اسٹرکچر کریں اور پلان کریں اس کو پراپرلی اور کامیاب ہو سکے. اچھا جی، 22واں رول تو یہ اس نے بتا دیا. 23ویں میں وہ کیا کہتا ہے؟ 23ویں رول میں وہ کہتا ہے جی لیڈرشپ از نو لانگر اباؤٹ پوزیشن، نو اٹس اباؤٹ پیشن اینڈ ہیونگ این امپیکٹ تھرو دی جینیس لیول ورک دیٹ یو ڈو. اب وہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ اب ایک پوزیشن کا نام نہیں رہ گیا. پہلے جو ہوتا تھا آرگنائزیشنز نہیں تھا تو ایک لیڈر بنا دیا جاتا تھا، تو اس کی کوالٹیز کو نہیں ناپا جاتا تھا، اس کے پیشن کو بھی ناپا نہیں جاتا تھا. آہستہ آہستہ ٹولز آتے گئے، ٹیکنالوجی بہتر ہوتی گئی، انڈسٹریز بہتر ہوتی گئی، قانون آئے، پھر ایجوکیشن آئی، پھر اس میں ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آئی. اور جب ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آئی تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو کامیابیاں ملیں گی. اور کامیابیاں کیسے ملتی ہیں؟ کامیابی ایک سٹرکچرز کے ساتھ ملتی ہیں. اور لیڈر کیسے بنتے ہیں؟ ایک سٹرکچر کے بعد بنتے ہیں، ایک پلاننگ بنتے ہیں. اٹس اباؤٹ پیشن اینڈ ہیونگ امپیکٹ دوسرے لوگوں پہ آپ نے امپیکٹ رکھنا ہے. جب آپ امپیکٹ جاری رکھیں گے، ان کو جینیس لیول آف ورک اپنا دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. اور کامیابی وقت کے ساتھ ملتی ہے، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اتنی جلدی آپ لیڈر نہیں بن سکتے، اتنی جلدی آپ پروجیکٹ مینیجر نہیں بن سکتے. آپ کو لوور لیول سے کام سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے آپ انٹرنی ہوتے ہیں، پھر جاب میں آتے ہیں، پھر ٹیم لیڈ بنتے ہیں، پھر پروجیکٹ مینیجر بنتے ہیں، پھر سی ای او بنتے ہیں. تو ایک سٹرکچر وائز بیہیویئر ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا. تو لائف کا بھی اسی طرح سٹرکچر وائز ہوتا ہے کہ پہلے آپ بچے ہوتے ہیں، پھر آپ نوجوان ہوتے ہیں، پھر آپ درمیانی ایج میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر بزرگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح سکسیس کے بھی ایک ٹائم سپین ہوتا ہے، اور اس ٹائم سپین سے آپ نکلتے ہوئے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. یہ 23واں رول تھا. 24واں رول لائف کا جو ہے وہ کہتا ہے جی دا بگر دی ڈریم دا مور امپورٹنٹ دی ٹیم. ہم کیا کہتے ہیں جی بگر جتنا بڑا خواب آپ کا ہوگا اتنی جو ہے کی ہوگی. کہ جتنی بڑی کامیابی آپ چاہتے ہیں اتنا بڑا سوچنا شروع کر دیں، اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دیں. اتنی بڑی سوچ، اتنی بڑی آئیڈیالوجی، اتنی بڑی نظریاتی وے آپ اپنی لائف میں لے کے آئیں گے. اور جتنا بڑا گول ہوگا اتنی اچھی ٹیم آپ کو چاہیے ہوں گے، اتنے اچھے لوگ آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے. جتنے اچھے لوگ آپ اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے اتنے آپ لائف میں سکسیسفل ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی پہچان آپ کی وجہ سے نہیں ہوتی، آپ کی
آپ کی ٹیم کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کی کامیابیاں بھی آپ کی ٹیم کی ہوتی ہیں, آپ کی ناکامیاں بھی ٹیم کی ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی کسی ٹیم کے ممبر میں یا ٹیم میں یا کسی اسٹرکچر میں یا پلان میں کوئی فلاز ہوتے ہیں, کونز ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ٹیم ناکام ہو جاتی ہے, خواب ناکام ہو جاتے ہیں, گول پورے نہیں ہوتے, آبجیکٹو پورے نہیں ہوتے آرگنائزیشن کے. تو آپ کو فوکس کرنا ہے کہ جتنا بڑا ڈریم کرنا ہے اتنا بڑی اچھی آپ کے پاس ٹیم بھی ہونی چاہیے. اچھا جی, یہ 24واں رول ہے. 25واں رول کہتا ہے, اف یو آر ناٹ تھنکنگ فار یور سیلف یو آر فالوئنگ اینڈ ناٹ لیڈنگ. اگر آپ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے, سب سے پہلے آپ کو خود کو امپروو کرنا ہے. ٹیم کو امپروو کرنے سے پہلے آپ کو خود کو امپروو کرنا ہے. جب تک آپ خود امپروو نہیں ہوں گے, آپ دوسروں کو ایڈوائس کیسے کر سکتے ہیں, دوسروں کو آپ مینٹور کیسے کر سکتے ہیں, دوسروں کو آپ ٹرین کیسے کر سکتے ہیں, دوسروں کو آپ اپنی ٹیم میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں, دوسروں کو وہ نالج کیسے دے سکتے ہیں جس کا آپ نے خود پریکٹیکلی ایکسپیرینس نہیں کیا. تو جب تک آپ اپنے پورے اسٹرکچر کو, پوری چیزوں کو پراپرلی چیزوں کو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ان کی مینٹورنگ لیتے ہیں, اس میں مکمل ٹرین ہوتے ہیں, ان کی پریکٹس کرتے ہیں پھر ہر طرح سے, تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ لیڈ میں آتے ہیں. اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے تو آپ بھی کسی کو فالو کر رہے ہیں, آپ بھی کسی چیز کو صرف دیکھ رہے ہیں اور اس کا بتا رہے ہیں. تو اس طرح آپ کی ٹیم پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. ٹیم پہ امپیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیم کی سائیکی کے مطابق جو آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے یا تھوریٹیکل آپ کے پاس نالج ہے, وہ آپ ٹیم میں انہیریٹ کریں. ٹیم کے ممبرز میں اپنے مائنڈ سے ان کے مائنڈ تک آپ کا ڈریم, آپ کا کنسیپٹ, آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کا اسٹرکچر جب تک آپ انہیریٹ نہیں کریں گے دوسرے بندے میں, تب تک وہ کیسے آپ کے ڈریم کو اپنا ڈریم سمجھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ 25واں اصول تھا لائف, سکسیسفل لائف کا. اور 26واں اصول کیا کہتا ہے, 26ویں وہ کہتا ہے ورک ہارڈ but build an exceptional family life. What is the importance of reaching the mountain top but getting there alone. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اس نے, بہت زبردست بات کی ہے. وہ کہتا ہے دنیا تو آپ حاصل کر لیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کو دو کنسیپٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کامیابی تو آپ حاصل کر لیں گے, جتنا آپ محنت کرتے جائیں گے اتنے آپ کامیاب ہوتے جائیں گے, اور جتنے آپ کامیاب ہوتے جائیں گے اتنے آپ سیکھتے چلے جائیں گے, اتنے آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن بہتری اکیلے جانے میں نہیں ہے. اکیلے جانے میں ماؤنٹین ٹاپ پر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو, اگر آپ نے ٹاپ لیول پہ جانا ہے تو آپ کو ہر چیز میں بیلنس چاہیے. آپ کو اپنے ساتھ ٹیم بھی چاہیے, آپ کو اپنے ساتھ ریلیٹیوز بھی چاہیے, آپ کو اپنے ساتھ فیملی ممبرس بھی چاہیے, آپ کی وائف بھی چاہیے, آپ کی مدر بھی چاہیے, آپ کے فادر بھی چاہیے, آپ کی کمپلیٹ فیملی آپ کو چاہیے آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہو. یہ نہیں کہ آپ ٹاپ پہ پہنچ گئے اور وہ بھی ڈاؤن ہی ہے. تو ان کو بھی اپنے ساتھ مینیج کر کے آپ کو چلنا پڑے گا, اور لائف کے ساتھ, سکسیس کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ, فیملی لائف کو بھی آپ کو پراپرلی ٹائم دینا پڑے گا, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں فیملی آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے. اچھا جی, یہ تو 26واں رول ہو گیا لائف کا, سکسیسفل لائف کا. آگے وہ کہتا ہے the job of the leader is to develop more leaders. جوت سے جوت جگاتے چلے جاؤ, لیڈر سے لیڈر بناتے چلے جاؤ. لیڈر سے لیڈر بناتے چلے جاؤ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ میں جو کوالٹی ہے, جو لیاقت ہے, جو سکت ہے, جو محنت ہے, وہ آپ نے کیا کرنی ہے, اپنے دوسرے ٹیم ممبرس کو ٹریننگ کے اندر بھی آپ نے انہیریٹ کرنی ہے, یا جو ٹیم لیڈ آ رہا ہے اس کے اندر بھی انہیریٹ کرنی ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا پروموشنز ہوتی ہیں,
ہر محکمے میں پروموشن ہوتی ہیں. پہلے بندہ جونیئر کلرک ہوتا ہے، پھر کلرک ہوتا ہے، پھر سینئر کلرک ہوتا ہے، پھر وہ ایڈمنسٹریشن آفیسر پہ چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ، پھر وہ سپریڈنٹ تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک اسٹرکچر سے وہ آگے جا رہا ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے خود آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ کو انہیریٹ کرنا ہے اپنا نالج، اپنا ایکسپیرینس، اپنا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اپنے سب جونیئر پہ، اور سب جونیئر نے آگے اس کے سب جونیئر پہ. تو یہ چین ایک چلی جائے گی. تو جب تک آپ یہ چین نہیں بنائیں گے تو آپ کی آرگنائزیشن، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، وہ سرکاری ہو، گورنمنٹ کی ہو، سیمی گورنمنٹ کی ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، تو یہ چل نہیں سکتی. تو اس چین کے مطابق، یہ دنیا کی سٹارٹ سے چین ہے، چین آف رولز کے مطابق ان کو آپ کو چین چلانی پڑے گی، لیڈر کے ساتھ لیڈر پیدا کرنے پڑیں گے. اچھا جی، اب وہ کیا کہہ رہا ہے جی، 27واں ہمارا رول لائف کا ہو گیا، سکسیسفل لائف کا. وہ کہتا ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ٹو ڈیپ چینج in daily learning, investing your professional and personal development is the smartest investment you can make period. آپ جو چھوٹی چھوٹی آپ کی ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے لائف کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ثابت ہوتی ہے ان لانگ ٹرم. چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی بک ریڈنگ ان دی فارم آف بک ریڈنگ، ان دی فارم آف ویڈیو لیکچر، ان دی فارم آف ٹریننگ، ان دی فارم آف مینٹورنگ. کچھ بھی آپ حاصل کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے ان دی لانگ ٹرم. وہ چھوٹی چھوٹی جو انویسٹمنٹ آپ اپنے پرسنل بیہیویئر پہ کرتے ہیں، پروفیشنل لائف میں کرتے ہیں، ان دی لانگ ٹرم دیتی ہیں، بہت زیادہ پے بیک کرتی ہیں. اس وقت شاید وہ انویسٹمنٹ، کوئی بھی انویسٹمنٹ ہو، وہ فزیکل انویسٹمنٹ ہو یا اپنی ذات میں ورچولی انویسٹمنٹ ہو، وہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آج آپ کوئی اسکل آپ کو سیکھتے ہیں، آپ فار ایگزامپل انگلش اسپیکنگ سیکھتے ہیں، اور ابھی اس کا فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہو رہا، لیکن ان دی لانگ ٹرم آپ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتے ہیں، آپ کو فورن پرسن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو ڈیفینیٹلی انگلش امپورٹنٹ لینگویج ہے، انگلش ہی یوز ہوتی ہے، تو اس میں وہاں پہ آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اسی طرح کوئی بھی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ ڈیلی لائف کی، وہ آپ کو لانگ ٹرم پہ فائدہ دیتی ہے. یہ 28واں رول تھا. اچھا، 19واں رول کیا کہتا ہے؟ 19واں کہتا ہے اسمائل اٹ میکس ڈفرنس. ہمیشہ یاد رکھیں، جو دکاندار اسمائل کے ساتھ آپ کو چیزیں دیتا ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ اس سے زیادہ چیزیں لینا چاہتے ہیں، اس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کوشش کرتے ہیں اسی کی شاپ پہ جائیں. جیسے اگر کوئی بال کٹانے والا اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اسمائل کر کے بات کر رہا ہے، وہ آپ کی پرابلم کو سمجھ رہا ہے. کوئی بھی پرابلم ہے دنیا میں، ہر جو بھی ہے دنیا میں جو بھی پرابلم ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، سلوشن پرووائڈر ہوتے ہیں لوگ. جب سلوشن پرووائڈر ہوتے ہیں لوگ، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی مسکرا کے بات کرتا ہے، آپ اس سے چیز خریدنا بھی چاہتے ہیں، اسے چیز بیچنا بھی چاہتے ہیں. تو خریدار اور فروخت کرنے والا دونوں اگر خوش اخلاق ہوں، اسمائل کے ساتھ کام کریں، تو وہ بہت زیادہ ڈفرینس پیدا کرتی ہے لائف کے اندر. تو یہ 29 رول تھا سکسیزفل لائف کا. 30واں رول ہے جو، وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ سے پلیز اینڈ تھینک یو اٹ میک اے ڈفرنس. جو بھی لائف کے اندر دو لفظ ایسے ہیں وہ لائف کے اندر ایک بہت ہی پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. وہ یہ ہے، ایک تھینک یو کا لفظ اور ایک پلیز کا لفظ. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے کسی سے کام کروانا ہے، یا کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، کوئی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرنی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، پلیز، مہربانی فرما کے ایک لفظ ایڈ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ اس لفظ کو
پریولیج دیتا ہے، اس لفظ کی بہت زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہے، اور وہ آپ کا کام کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کوئی کام وہ کر دیتا ہے اور اس پہ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کی ایک ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے اس کی لائف کے اندر، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب آپ کا سیکنڈ ٹائم وہ کام ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا کہ یہ بندہ تھینکس فل ہے۔ تھینکس فل بندے کو دنیا پسند کرتی ہے، اور اس کے کام بھی کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے۔ اور یہی تیسرا رول تھا، اور اپنی لائف میں ہمیشہ کوشش کریں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈیشن کرتے جائیں، سیکھتے چلے جائیں۔ لرننگ از دا بیسٹ سورس فار انکم ایز ویل ایز فار یور سیلف، ٹھیک ہے؟ تو لرننگ بہت زیادہ، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو لرننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو موٹیویٹڈ بھی رہیے اور ہیپیلی اس فیلڈ کے اوپر کام کرتے جائیے۔ اپنے ہوسٹ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔